السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کی حمد اور اس کی تعریف اور اس کی بزرگی، اس کی کبریائی اور اس کی وحدانیت بیان کرتے ہیں کہ کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں۔ ہر ایک کو اس نے کریٹ کیا اور ہر ایک کی زندگی اور موت بھی اسی کے قبضے میں۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ تراویح کا جو کنٹینیوشن ہوا، اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو جزائے خیر دے کہ بہت اچھے سے انہوں نے پڑھایا، بڑا دل لگتا ہے الحمدللہ۔ اور قرآن مجید کے جو مضامین ہیں وہ پیوست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، میرا پچھلا 4-5 سالوں سے 6 سالوں سے یہ عمل ہے اس پر کہ جو تلاوت آج تراویح میں ہونے والی ہے اس کو ہم ہمارے روزمرہ کی جو تلاوت جو عام طور پہ ہم رمضان المبارک میں بڑھا دیتے ہیں، اس میں اگر وہی تلاوت اگر کریں ہم جو آج رات کو تراویح میں پڑھی جانے والی ہے، تو ایسا ڈبل امپیکٹ آئے گا انشاءاللہ کہ جو چیز تم نے پڑھ لی ہے، جو مضامین تم نے پڑھ لی ہے، جو آیتیں اور جو حصہ تم نے پڑھ لیا، وہی تراویح میں اب کانوں کے ذریعے وہ تمہارے اس میں جا رہا، تو اس سے ذہن بہت کھلتے چلے جائے گا انشاءاللہ۔ آج سورۃ البقرہ مکمل ہوئی اور اس کے بعد سورہ آل عمران کا ایک اچھا خاصا تقریباً 150 آیتیں پڑھی گئی۔ سورۃ البقرہ جو ہے اس میں پورے مضامین آپ کو سوسائٹی، سوشل لائف، فیملی لائف، وحدانیت اور سارے مضامین آپ کو بھرپور ملتے چلے جائیں گے، اور ریسٹ آف دا قرآن جو ہے وہ اس کی تشریح کرتے چلے جائے گا۔ اور اگر آپ لوگ گرامر سے واقف ہیں اور لغت القرآن اگر پڑھا ہے آپ نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ خود گرامر بھی بتاتے چلتی ہے۔ اب آیت نمبر 282 لیتے ہیں۔ یہ آیت قرآن شریف کی سب سے بڑی آیت ہے، لیکن اس آیت نے ہم دیکھیں اس پہ کہ عرب کے ناخواندہ ماحول اور عرب کا جو بے پڑا ماحول تھا اس کو کیسے ٹرانسفارمیشن میں لایا، اور وہ ماحول ایسا تیار ہوا کہ بہت جلد وہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے 100% لٹریسی میں وہ ماحول تبدیل ہوا۔ اب یہ بڑی آیت ہے، اس کو پوری تو نہیں لے سکیں گے، لیکن اس کا پہلا حصہ میں لیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، کہ اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، یا اے وہ لوگ جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، جب تم معاملہ کرو ادھار کے لین دین کا ایک مقرر وقت کے لیے، تو اس کو لکھ لو، اس کو ریکارڈ میں لاؤ، ریڈیوس اٹ انٹو رائٹنگ۔ یہ ایسا زبردست اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ایمان والی سوسائٹی کو دیا۔ اب ہم خود سوچیں کہ ہماری سوسائٹی جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، میں نے اس کے پہلے بنی میمن کے تعلق سے کہا تھا، یا بنی اسرائیل سے جو آیت شروع ہوتی ہے ہم بنی اسرائیل پہ لے جاتے ہیں، اس کو بنی میمن دیکھ کر کے کیوں نہیں سمجھتے؟ ویسے ہی یا ایھا الذین آمنوا کہ ایمان والی سوسائٹی کو بات کی جا رہی ہے۔ کیا ایمان والی سوسائٹی نے یہ لکھنے پڑھنے کا کام اپنے پاس رکھا ہے کہ اس کو چھوڑ چکے ہیں؟ اس پہ کبھی غور کیا ہے؟ ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں حساب کتاب کی دنیا والے ہیں اور سب بزنس مین ہیں، کیا ہمارے ریکارڈز اور ہمارے حساب ایسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیا کسی سے حساب ملانے کے لیے فون بھی اگر کرو تو اس کو برا لگ جاتا ہے، کیا بار بار حساب کی بات کر رہے ہیں، کہ کیا لگا رکھے ہو؟ یہ آیت پوری بڑی آپ پڑھ لیجئے، اس میں حساب کتاب رکھنے کی تعلیم ملتی ہے، اور حساب کتاب رکھنے سے ایک انسان کا سسٹم اتنا سمارٹ بن جاتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ نکالنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور مرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ مرنے سے بھی اس کو میں آسانی، تو مرنے میں بھی آسانی کیوں؟
وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سب حساب کا لیکھا جوکھا اس کی ڈائری میں یا کمپیوٹر میں لکھا ہوا، اس کے بعد اس کی وراثت کی تقسیم ایزیلی ہوتے چلے جائے گی۔ اس کو صرف اپنے بال بچوں کو توحید کی تعلیم دینا ہے اور اسی کی وصیت کرنا ہے، اتنا ہی بچے گا اس کے لیے۔ آٹومیٹک وصیت کا کام اسی میں ہو جاتا ہے کہ کس سے کتنا لینا ہے اور کس کو کتنا دینا ہے۔ لینے والے جو ہے ان سے تو برابر ملتا نہیں ہے، دینے والے جو دینے والا معاملہ ہے تو سامنے لینے والا ہے وہ تو برابر پہنچ جائے گا۔ تو ہر چیز ریکارڈ میں مینٹین کیوں نہیں ہوتی ہماری؟ کیوں اس سے ہم لاپرواہ بن گئے ہیں؟ اور آیت خطاب کر رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، کھوکھلے ہیں تمہارے ایمان کے دعوے، حساب کتاب لکھتے نہیں ہو، بیکار کے فالتو کے تمہارا ایمان ہے، کوئی سینس نہیں ہے تمہارے ایمان کا۔ لا آف ٹرانسکرپشن، لا آف ڈکٹیشن اور لا آف ایویڈنسز، گواہیوں کے لا یہ پورے آیت میں بتائے ہوئے ہیں۔ اور آگے کیا آخری میں فرمایا، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ کام تم نہیں کرو گے تو تم ہی فاسق رہو گے۔ کتنا ڈینجر مضمون ہے، فاسق مجھ کو کہہ رہی ہے یہ آیت اگر میں یہ سب چیزوں پر عمل نہ کروں۔ معمولی سمجھ لیا ہے ہم نے، کیک واک، جنت کے لیے کیک واک آسانی سے مل جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم کو۔ کلمہ پڑھ لیا، جنت مل گئی، کیک واک۔ کیا مذاق بنا کے رکھا ہے ہم نے دین کا۔ اب آگے چلتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 16 اور 17۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ایمان والوں کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتایا اس میں کہ ان کی دعائیں ایسی ہوتی ہے کہ رب ہم ایمان لائے آپ پر۔ اب ایمان لائے تو مغفرت کا سرٹیفکیٹ ایمان لانے پہ ملا نہیں ان کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان بن گیا، ایمان لا لیا، مغفرت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ نہیں ہے بھائی، یہ فاغفر لنا ذنوبنا دعا کر رہے ہو کہ رب ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دیجیے۔ اور ان کو آگ سے نجات ملنے کا بھی سرٹیفکیٹ نہیں ملا، وہ یہ بھی دعا کر رہے ہیں وقنا عذاب النار، ہم کو آگ جہنم کی آگ سے بچائیے۔ اب دنیا میں ان کا کیا تھا، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر سے وہ دنیا میں ایوری ایڈورسٹی کو وہ پیشنس سے انہوں نے فیس کیا، ہر نیگیٹو حالات کو انہوں نے صبر سے سامنا کیا، اور ان کا قول اور فعل اتنا سچا تھا کہ اتنی فرما برداری کرتے رہنے والے اللہ کی، اور کنٹریبیوشن ٹو دا سوسائٹی ان کا ہر حال میں جاری رہا۔ اور سحری کے وقت صرف کھانے پہ دھیان نہیں ہوتا تھا، اپنی مغفرت پہ دھیان ہوتا تھا۔ سحری کے وہ وقت جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق اللہ سے بالکل ایسا ان انٹرپٹڈ ہوتا ہے، اس میں کوئی انٹرپشن نہیں۔ دن میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نفل نمازیں وغیرہ پڑھی، دعا کر رہے ہیں، کسی کا فون آ گیا، کسی نے دروازے پہ نوک کر دیا، یا کوئی ایسا آدمی بھی آ گیا کہ بھئی اپوائنٹمنٹ لیے بغیر، ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ لیکن سحری کا ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سے دل کی لو لگی ہوتی ہے، اور اس میں انسان اپنے آپ کی مغفرت طلب کرے۔ یہ ہوتا ہے ایمان والوں کا تقاضا کہ سب سے پہلے ان کو اپنی مغفرت کی فکر ہو۔ اگلی آیتیں لیتے ہیں 23 اور 24 نمبر کی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس آیت کا ٹون دیکھو، ٹون اور ٹینر دیکھو گے
تو یہ آیت محسوس ہوگی کہ ہم جتنے یہاں قرآن شریف کے کلاس والے ہیں اور دعوے دار ہیں کہ ہم قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، ان سے بات کی جا رہی ہے۔ کیا غور کیا تم نے ان لوگوں کی طرف جو فارچونیٹ ونس تھے، جو نصیب دار بنائے گئے الکتاب کا؟ یہ کون ہے نصیب دار؟ یہ ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں الکتاب ہولڈ کیے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ نصیب دار اللہ نے بنایا۔ جب معاملے ہوتے ہیں تو بلایا جاتا ہے کتاب کی طرف تو یو ٹرن مار لیتے ہیں کتاب سے۔ کیوں یو ٹرن مارتے ہیں؟ کیونکہ ذہن میں ایک وائرس بھرا ہوا ہے، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، گنتی کے چند دن ہیں، آگ میں گزار لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ پہلے گزر بھی چکا مضمون، لیکن آج میں دہرانا اس کو ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ غرہم فی دینہم، وغرہم فی دینہم، کہ ان کے یہ جو فیبریکیٹڈ دین ہے نا، جو انہوں نے خود سے بنا لیا ہے، اس دین نے ہی ان کو دھوکے میں ڈال دیا، کسی دوسرے نے دھوکے میں نہیں ڈالا، ان کے بنے بنائے دین نے ان کو دھوکے میں رکھ دیا اور الٹپ ان کی زندگی چل رہی ہے۔ اور قرآن شریف کا ہم دیکھ لیں کہ اگر ہم اس کو سمجھ رہے ہیں تو فرسٹ ریسپانسبلٹیز اور سب سے پہلی ذمہ داری ہماری نکلتی ہے۔ میں تو ڈرتا ہوں اس دن سے کہ قیامت کے دن میرا پڑوسی اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت کر دے گا، صاحب 25 سال کا پڑوس تھا، اس کا میرا، اس کے اخلاق میں آپ کی کتاب نہیں دکھی، اس کے ویوہار میں آپ کی کتاب نہیں دکھی، اور اس کی باتوں میں آپ کی کتاب نہیں دکھی، تو میں ایمان کیسے لاؤں؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ 25 سال کا پڑوسی اگر میرا یہ کلیم کر دے گا اوپر، تو کیس میرا ہٹ جائے گا، فائل پھینکو اس کی، بیکار ہے۔ ڈھونگ کرتا تھا یہ ایمانداری کا، ڈھونگ کرتا تھا یہ اپنے ایمان لانے کا، کبھی اس پہ سیریسلی سوچا ہے ہم نے؟ اب اگلی آیتیں لیتے ہیں 84 سے لے کر کے 89، یہ مضمون چلا آ رہا ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ ایمان والوں کا قول ایسا ہونا چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے کہ ان کا ایمان ایسا ہو کہ جو نازل کیا گیا پچھلے نبیوں پر، کسی بھی نبی میں وہ فرق نہیں جانیں گے۔ یہ کیا سسٹم ہمارا بن گیا کہ پچھلے نبیوں سے ہمارے رشتے کو کاٹ دیا گیا؟ بھائی پچھلے نبی جو ہے وہ کوئی اور تعلیم لے کے آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک ہی کانسٹیٹیوشن لے کے آئے تھے رائٹ فرام دا ڈے ون، ایک ہی کانسٹیٹیوشن تھا کہ توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسپانسبلٹی آف اکاؤنٹیبلٹی یعنی حساب کی جواب دہی کا احساس، اور تیسرے نمبر پہ مورلٹی جس میں پوری رسالت ہر نبی کی مل جائے گی۔ اور یہ جو مضامین اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں دوسرے انبیاء کے بھی، اس میں بھی سبق حاصل کیا جانا چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ دوسرے نبی اور دوسری قوم کے لیے آئے تھے، ہمارے لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوسرے نبیوں کو نعوذ باللہ ہم نے ڈاؤن گریڈ کیا، جبکہ لا نفرق بین احد من رسولہ یہی سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پہ بھی ہے لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اب آگے فرمایا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اسلام کے علاوہ اگر کسی نے دین چاہا، کون سا اسلام بھائی؟ گلی بدلتی ہے تو اسلام بھی بدل جاتا اور ایک نیا ولی بھی مل جاتا، تو کون سا اسلام؟ آپ کا اسلام، میرا اسلام، کہ وہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، کون سے اسلام پہ ہم چلیں گے؟ آپ کا اسلام میرے کو پسند نہیں، میرا اسلام آپ کو پسند نہیں، اور جھگڑے ایسے چلے ہوئے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، مارا ماری چل رہی ہے۔ اور دنیا کیا کر رہی ہے؟ دنیا دیکھ رہی ہے تماشے، اور تماشے دیکھ کر کے تالیاں بجا رہی کہ آپس میں لڑ مر رہی ہیں۔ اب آگے دیکھو کتنا ڈینجر مضمون ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم،
وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمین. کیوں کر ہدایت دے گا اللہ ایسی قوم کو ان کی ایمان کے بعد وہ گواہی دیتے پھرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. کون دیتا ہے؟ عیسائی اور یہودی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. ہم ہی تو کان میں انگلی ڈال کر کے یا لاؤڈ اسپیکر پہ اذانیں دیتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، گواہیاں دیتے ہیں. کیوں دیں گا اللہ؟ تمہاری گواہیاں جو ہے وہ جھوٹی ہیں اور تمہارا ایمان بھی جھوٹا ہے. اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں آپ لوگوں کو پوائنٹ کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں کہ انسان اس کتاب کا جو مضمون ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ٹٹولے سب سے پہلے کہ میں کہاں ہوں. والد صاحب کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور بار بار سوال کرتا تھا. والد صاحب اس کو سوال کا جواب نہیں دیتے تھے، اس کو لوٹا دیتے تھے کہ بھیا تو قرآن شریف پڑھ، قرآن شریف سمجھ کے پڑھ. وہ 2-4-6 مہینے کے بعد پھر لوٹا اور بولا آدھا قرآن شریف تو پڑھ لیا ہوں میں نے سمجھ کر کے الحمدللہ. بولے کیا دکھا قرآن میں تیرے کو؟ بولے 3 لوگ دکھے. بولے 3 شخصیت. کون؟ بولے ایک تو اللہ دکھا کہ وہ ایک اکیلا ہے، کوئی اس کا پیرالل نہیں، اس کے سوا کی کوئی شریک نہیں، اور اس کے علاوہ کسی کی کوئی چلتی ہی نہیں. دوسرا کون دکھا؟ دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھے جنہوں نے اس امانت کو بالکل میرے پاس ایمانداری سے پہنچایا. تیسرا کون دکھا؟ بولے تیسرا میں دکھا. بولے میری شخصیت دکھی، میری حیثیت دکھی، میری زندگی دکھی، میری موت دکھی، میرا حشر و حساب دکھا کہ خیریت نہیں ہے. اور ہم خیریت کے سرٹیفکیٹ لے کر کے گھوم رہے ہیں. تو کیوں کر ہدایت دے گا جبکہ اللہ تعالیٰ نے وجاءہم بالبینات، ان کے پاس بینات اوپن مینیفیسٹ آیتیں آ چکی ہیں، پھر بھی ڈھکوسلوں کی طرف دوڑ رہے ہیں. پڑھنے تو ان کو ہیں، کیوں ہدایت دے گا اللہ؟ ہدایت ہونا تو لوٹنا ہوگا ہمیں اس کتاب کی طرف، ورنہ ہماری خیریت نہیں ہے. وقت زیادہ ہو گیا، آج کچھ آیتیں اور لکھ کے آیا تھا میں، لیکن انشاءاللہ میں کل اس سے بات کروں گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، وہی دعا کرتے ہیں جو سورہ آل عمران کے شروعات میں ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ہمارے ہدایت تو آپ نے دے دی، ہم ہدایت حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اب ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہمارا سسٹم ٹیڑھا نہ ہو جائے ہدایت کہ ہم ادھر ادھر ڈھکوسلوں میں جا کے پڑیں. انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی ہدایت دینے والے ہیں، کوئی آپ کے علاوہ ہے نہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.